السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ندخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم بھی اسلام میں، کافتن پورے کے پورے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر اور جتنے بھی ایمان کے تقاضے ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے مومنوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کے کچھ حصے پر ایمان لاؤ اور کچھ حصے کا انکار کرو، جیسے پہلی قوموں کا یہ طرز عمل تھا جو کتاب دیے گئے تھے۔ یہود اور عیسائی وہ کیا کرتے تھے، ان کو جب کتاب ملی تو انہوں نے کچھ باتیں وہ مان لی جو ان کو لگتا تھا ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور ان باتوں سے انکار کرتے گئے جہاں پہ ان کو لگتا تھا کہ ہمارے لیے کوئی آزمائش ہے یا کوئی مشکل ہے، ان باتوں کو وہ چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو، اے ایمان والو، اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی دائرہ اسلام میں جب تم آؤ تو پورے کے پورے آؤ، اس میں جتنے بھی تقاضے ہیں، جو اس کے رکن ہیں، ان تمام کو پورا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کچھ رکن کو پورا کرو اور کچھ کو نہ کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، نماز تم پڑھ لو اور زکوٰۃ کی کوتاہی کر دو تو یہ پھر تمہارا اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک، لکم واسطے تمہارے، عدو مبین، ظاہر دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اب شیطان کے قدموں کی پیروی کیسے کی جاتی ہے کہ شیطان آگے آگے ہے اور آپ اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ شیطان کیسے چلتا ہے اور ہم اس کے نقش قدم پر کیسے چل رہے ہیں؟ ہر وہ کام، ہر وہ بات یا ہر وہ شخص جو آپ کو نیکی کرنے سے روکے، ہر وہ خیال جو آپ کو نیکی کرنے سے منع کرے، آپ کو باز رکھے، وہ شیطان ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پاس سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ نماز میں بھی بہت ٹائم ہے، ہم پہلے یہ کام کر لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، نماز نہ بھی پڑھی گئی تو خیر ہے، تو سمجھ لیجئے وہ شیطان ہے۔ اگر آپ کا نفس اپنا ہی آپ کے دل میں یہ خیال لا رہا ہے کہ آپ نے نیکی کا سوچا، ارادہ کیا، نیت کی، لیکن کچھ عرصے بعد جب آپ نے وہ نیکی نہیں کی تو آپ کا نفس ہی کہنا شروع کر دیتا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں نے نیت تو کی تھی نا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہر وہ خیال، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی راہ سے روکے، اللہ کے لیے کام کرنے سے روکے، تو سمجھ لیجئے وہ شیطان ہے اور آپ شیطان کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا دشمن ہے جو ظاہر ہے، جو چھپ کے وار نہیں کر رہا، یہ تمہارے بالکل سامنے ہے۔ ایک تو چھپا ہوا دشمن ہو، اس سے انسان غافل ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے جو اس کے پیٹھ کے پیچھے وار کرے گا۔ لیکن شیطان تو انسان کا ایسا دشمن ہے جو سامنے سے وار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سامنے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا دشمن ہے جو ظاہر ہے، اس سے بچ جاؤ۔ فَإِن، پس اگر، زَلَلْتُمْ، پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ، بعد اس کے، مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جو آئی تمہارے پاس واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر واضح دلائل آنے کے بعد، اس قرآن کی آنے کے بعد پھر بھی تمہارے قدم ڈگمگا جائیں، پھر بھی تم پھسل جاؤ، تو یاد رکھ لو، علم رکھ لو، اس بات کو جان لو۔ یہ نہ ہو کہ تم کہہ دو کہ میں غافل تھا، یہ نہ کہہ دو کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو تمہارے دلوں تک رسائی حاصل ہے۔ تم خود کو جو مرضی پریزنٹ کرو، ہم بظاہر چاہے خوش ہوں، اندر سے چاہے جتنے مرضی ٹوٹے ہوں، تو یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا سوائے اللہ کی ذات کو۔ ہم کسی سے کتنے ہی میٹھے منہ بول رہے ہیں لیکن دل میں بغض پال رکھا ہے، چاہے سامنے والے کو نہیں پتہ لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم اسلام میں داخل ہو جاتے ہو اور اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے، اللہ سے، اپنے آپ سے غداری کرتے ہو، خیانت کرتے ہو اور تمہارے
قدم جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں اور شیطان کے پیروکار بن جاتے ہو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنے والا ہے۔ اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو پیدا کیا اور ہم سے غافل ہو گیا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بڑے قریب سے سنتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے اوپر پورا یقین رکھیں تو ہمیں واقعی یہ محسوس ہو کہ کوئی ذات ہے جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی ذات ہے جو ہر ٹائم ہماری سننے کے لیے محتاط ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اے بندے مجھے پکار تو صحیح، میں تیری پکار کا جواب ضرور دوں گا، بشرط یہ کہ انسان کا جو یقین ہے وہ کامل ہونا چاہیے۔ فرمایا حل نہیں ینظرون، انتظار کرتے، الا مگر ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلال، بیچ سائے میں، من الغمام، بادلوں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی، اور فیصلہ کیا جائے، امرو، معاملات کا یا حکم کا، وإلی اللہ، طرف اللہ کے، ترجع امور، تمام کام پھر جانے ہیں، یعنی تمام کام لوٹ کے جانے کس کی طرف ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اب یہاں پہ بعض جو کفار تھے اور خاص طور پہ جو مدینہ کے لوگ تھے جو کافر تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اتنی ہی بات ہے تو اللہ ہم سے پوشیدہ کیوں ہیں؟ جب تک اللہ ہمیں خود سامنے سے آ کر نہیں کہے گا یا فرشتے ہماری نظروں کے سامنے نہیں اتریں گے، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، لیکن وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے جو مخلوق ہے یعنی فرشتے، وہ ان کے سامنے آ جائیں اور ان کے کاموں کا، ان کے معاملات کا وہ فیصلہ کر دے۔ لیکن یہ فیصلہ اور یہ جو چیزیں، اللہ کا ظہور اور یہ فرشتوں کا آنا، یہ کب کا ٹائم ہے؟ کب کا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ یہ قیامت کے روز کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات منہ سے بول دیتے ہیں کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، یا یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں تو آپ جو وعدہ ہم کو دیتے ہیں، یعنی قیامت کا جو وعدہ دیتے ہیں، وہ سامنے آ جائے، یعنی اپنے لیے برائی جلدی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیامت کا روز ہوگا، جس دن قیامت آ گئی پھر کسی کے پاس مہلت نہیں ہوگی۔ اب تو ہمارے پاس مہلت ہے نا، ہم کوئی گناہ کر دیتے ہیں، کوئی کام ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ برا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ تو جس دن یہ کام ہو گیا، اللہ اور اس کے فرشتے زمین پر، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ سامنے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر دیا تمام کاموں کا، پھر اس میں ذرا بھی رد و بدل نہیں کی جائے گی، انسان کے پاس ذرا سی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ تو یہی تھا نا، سب سے بڑا تقاضا ایمان کا، ایمان بالغیب۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ایمان کی بات ہے۔ سب سے بڑی اہمیت کیا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں، رسول کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، تو ہم پھر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور سچا مومن جو ہے وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہے، کوئی ذات ہے جو اس پورے کائنات کو چلانے والی ہے۔ اور جو شخص ایمان رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نظر دے دیتے ہیں کہ اس کو ہر جگہ میں اللہ نظر آتا ہے، اللہ کے رنگ نظر آتے ہیں۔ وہ جس جگہ کو دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اللہ یہ تیری شان ہے، یہ تیری قدرت ہے، یہ تو ہی ہے جو بنا سکتا ہے۔ جب وہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے کہ اللہ یہ اتنے اونچے اونچے ہیں تو تو کتنا اونچا ہوگا، تو کتنا عظیم ہوگا۔ جب سمندروں کی گہرائی کو دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، دریا کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان کو بنایا، ان کو پیدا کیا، ورنہ کون ہے جو ان سب کو بنانے والا۔ تو جو ایمان کی شرط ہے، آزمائش ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کو بن دیکھے اس پر ایمان رکھنا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آئیں گے تبھی ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے روز ہوگا، اور تب اگر فیصلہ ہو گیا تب انسان کے لیے مہلت نہیں ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ کٹ چکی ہوگی، تب فیصلے کا دن ہوگا، تب عمل کے جو کام ہوں گے وہ ختم ہو چکے ہوں گے۔
اللہ نے زندگی کس لیے دی؟ تاکہ ہم اپنے لیے کچھ ایسے اعمال کر سکیں تاکہ اپنی اخروی زندگی کو بہترین بنا سکیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی یہ والی جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی کو برباد کر دیا، ایسے اعمال کر لیے، پھر اپنے لیے کوئی امید نہ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو سکے اور ہماری اخروی زندگی بھی بہتر ہو سکے، آمین۔ پوچھئے، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم کتنی آتیناہم دی ہم نے ان کو من آیاتن بینات واضح نشانیاں، ومن یبدل اور جو کوئی بدل ڈالے نعمت اللہ کی نعمتوں کو، من بعد اس کے ما جاءتہ جو آئی اس کے پاس، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھئے بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کا کیوں ذکر کیا گیا؟ بنی اسرائیل سے کیوں ہی پوچھا گیا؟ کیونکہ یہ ایسی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی، ان کو بے شمار اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ ایسی قوم تھی جس نے جو مانگا اللہ نے ان کو وہ دیا، جیسے بھی معجزات مانگے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے۔ لیکن یہ اتنی ڈھیٹ اور نافرمان قوم تھی کہ انہوں نے معجزوں کو دیکھنے کے باوجود، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم کتنی ہم نے ان کو دی نشانیاں، کتنی ہی ہم نے ان کو آیات دی تھی، واضح اور کھلی نشانیاں ان کے سامنے آئیں۔ وَمَن یُبَدِّلْ اور جو کوئی بدل ڈالے نعمت اللہ کی نعمت کو، ان کا تو چاہیے یہ تھا نا کہ جیسے رسول ان کے پاس آئے، اللہ کی کتابیں ان کے پاس آئیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کسی نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، من بعد ما جاءتہ جب اس کے پاس آ چکی، جب حق واضح ہو گیا، جب دین ان کے پاس آ گیا، رسولوں نے ان کے پاس آ کر اللہ کا پیغام دے دیا، اس کے بعد اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا اپنی من مرضی کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن اللہ شدید العقاب بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اب ہم نے یہ خود سے آیت کو ریلیٹ کرنا ہے۔ ہم جتنا بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم نے ہر آیت کو خود سے ریلیٹ کرنا ہے۔ میں اب جو کہتی ہوں، جو بولتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں تک میری آواز جاتی ہے، اور جو اس آواز کو سنتا ہے اس کے دماغ میں مختلف طرح سے کوئی نہ کوئی آیت کلک کرتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی کو کس طرح بات سمجھ آتی ہے، کسی کو کسی طرح سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دماغ کو، ہر انسان کو الگ صلاحیت سے نوازا ہے، تو جہاں پر جس کو یہ آواز جاتی ہے وہ اس آواز کو اپنے طور سے لیتا ہے، اپنے طریقے سے لیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی کے زندگی میں کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو ہم نے جب یہ قرآن پڑھنا ہے تو ہم نے اس قرآن کو خود سے ریلیٹ کرنا ہے، خود سے دیکھنا ہے کہ میرا اللہ نے آج مجھ سے کیا بات کی، مجھے کیا بتایا، مجھے کیا سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اب جیسے بنی اسرائیل کا کہا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں کہ کہیں ہمارا بھی طرز عمل ان کے جیسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس بھی نعمتیں آئیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے سامنے تھا، اللہ کی آیات ہمارے سامنے تھی، ہم نے اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیا۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے سچا اور پکا مسلم کوئی نہیں ہے، کوئی ہمیں کافر کہہ دے تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم مارنے پر آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے خود کا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے خود کو چیک آؤٹ کرنا ہے کہ ہم واقعی میں مسلم ہیں، کہ ہم واقعی میں مومن ہیں جس کا ذکر اس قرآن میں ہوا ہے۔ ہمارے پاس نعمتیں آئیں، قرآن آیا، کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ کہ ہم اس کو دن میں کتنی دفعہ کھولتے ہیں؟ یا ہم نے اس کو صرف گھر میں سجانے کے لیے رکھا ہے، یا صرف نام کے طور پہ رکھا ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن شریف ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بتائے ہیں، ہم کیا ان کو پورا کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہم نے خود کا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کا ذکر کیوں ہمارے سامنے کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم خود کا محاسبہ کر سکیں، خود کی اصلاح کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالتا ہے، یہ صرف پہلے لوگوں کی باتیں نہیں تھی، یہ پہلے لوگوں کے لیے فرمان نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل ڈالا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ زینہ زینت دی گئی، للذین واسطے ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، حیات الدنیا دنیا کی زندگی،
وَيَسْخَرُونَ اور مذاق کرتے ہیں یعنی ہنسی اڑاتے ہیں من الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے پیچھے کیا تھا، جو قریش مکہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا تھا، ان کے پاس رزق کی فراوانی تھی، اور جو مسلمان تھے وہ کمزور تھے اور ان کے پاس اتنی زیادہ فراوانی نہیں تھی، تو وہ لوگ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ کو ہمارا عمل جو ہے وہ پسند ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا رزق عطا کیا ہے، اسی لیے تو ہماری جو دنیا ہے وہ اتنی وسیع ہے، یعنی ہمارے پاس ہر چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا کیا طرز عمل تھا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو لوگ بیوقوف ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں، جو ایک ایسے نبی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ان کو کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی بات مانو، حالانکہ انہوں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، جو لوگ نتقوا پرہیزگاری کرے یعنی ڈرے، فوقہم اوپر ان کے، یوم القیامتی قیامت کا دن ہے، یعنی جن لوگوں نے پرہیزگاری کی، جن لوگوں نے اللہ سے ڈر کر برے کاموں سے پرہیز کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن صرف انہی کے لیے ہوگا۔ یعنی اس سے کیا مراد ہوا کہ قیامت کا دن انہی کے لیے کیوں ہوگا، یعنی جو بھی رحمت ہوگی، جو بھی انعامات ہوں گے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوں گے، تب کافر کے لیے کوئی بھی رحمت کا نہیں ہوگی، کوئی بھی انعام نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو زندگی میں یعنی دنیا میں اگر ان کو فراوانی دی ہے تو وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی ہے، ان کی رسی کو دراز کیا ہے کہ کافر کہاں تک تو اللہ سے بھاگ جاتا ہے، کہاں تک جاتا ہے، واپس تو اللہ کے پاس آنا ہے۔ اب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھ کے یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے، یعنی جو گناہ گار شخص ہے یا کافر کو، مشرک کو دیکھ کے یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ نے اس کو بہت دیا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ اور کسی مومن بندے پر اگر کوئی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، اگر اس کے ساتھ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو آزمائشوں کا مارا ہوا ہے، اس پر تو اللہ کی مار ہے۔ بالکل بھی ہم اپنے اندازوں سے کسی کو جج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم نے کسی کو جج نہیں کرنا، جج کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کے اپنے اندازوں کے مطابق سامنے والی پرسنالٹی کو جج نہیں کر سکتے۔ تو جو قریش مکہ کا طرز عمل تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ خود کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے پاس سب کچھ ہے، ان مومنوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز صرف انہی کے لیے انعامات ہوں گے، مجرموں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا سوائے جہنم کے۔ استغفر اللہ۔ واللہ، اور اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے۔ اب یہ رزق کی جو تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ جس کو زیادہ دیا اس کے لیے بھی آزمائش ہے کہ زیادہ دیا اللہ نے تو کیا وہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے کسی کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یا خود کو ہی جانتا ہے کہ یہ صرف میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کمایا ہے۔ اور کسی کو اگر کم دیا تو اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو کم دیا تو کیا وہ اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں، کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ نہیں۔ بغیر حساب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بغیر حساب کے لوگوں کو عطا کرتا ہوں، میں نے کبھی حساب سے نہیں کیا۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم نے اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو ہم بڑے حساب کتاب سے دیتے ہیں، حساب لگا کے دیتے ہیں۔ کسی کو ایک دفعہ دیا، دوسری دفعہ دینے سے پہلے ہم کہتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے، ہم نے اس کی اتنی دفعہ مدد کی تھی۔ تو اللہ تو میرا وہ رب ہے، وہ ذات ہے جو بغیر حساب کے جس کو چاہے جتنا مرضی عطا کرتا ہے، اور اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا کسی مشرک کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ اللہ اس کے عمل سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی مومن کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ اس پر تو آزمائشوں کی مار ہے، یہ کتنا بیوقوف ہے، ٹھیک ہے۔ کان الناس، تھے لوگ، امتن، امت، واحدتن، ایک، فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے، نبیین، نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری دے کر، ومنذرین، خوشخبری دینے والا، ومنذرین، اور ڈرانے والا۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا گیا؟ کان الناس امتن واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو دین تھا وہ ایک ہی تھا۔ تمام جو انبیاء تھے وہ کیا دین لے کے آئے؟ توحید کا۔ مختلف لوگوں کی جو جن پر انبیاء کرام آئے
ان لوگوں کی شریعت میں تھوڑا مختلف تھا، یعنی ان کے احکامات تھوڑے مختلف تھے، لیکن سب کا عقیدہ کیا تھا؟ توحید کا۔ تو سب لوگوں کا جو دین تھا وہ ایک ہی تھا، ایک ہی اللہ کو ماننا ہے۔ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے نبیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کس لیے؟ خوشخبری دینے کے لیے۔ خوشخبری کس چیز کی؟ کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خود کو قربان کرتے ہیں، اپنے مال و جان کو قربان کرتے ہیں، تو ان کے لیے بشارتیں ہیں کس چیز کی؟ جنت کی۔ ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے جو لوگ بد عمل کرتے ہیں، جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو ان کو ڈرانے کے لیے بھیجا کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر وہ ایسے ہی کام کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، جہنم کو تیار کیا ہے، جس میں وہ کافروں کو بھرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وہ انزلہ، اور نازل کیا، ماہم، ساتھ ان کی کتاب اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور ساتھ ان کی کتاب بھیج دی، بالحق کے، ساتھ حق کے، لیحکما، تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، بیچ اس چیز کے بارے میں، اختلاف کرتے تھے، فیہی، بیچ اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے انبیاء کرام کے ساتھ کتابیں نازل کی، بالحق کے، ساتھ حق کے۔ جو کتابیں ان کے ساتھ بھیجی گئیں وہ حق کے ساتھ تھی، یعنی سچی کتابیں تھیں۔ اور وہ ان کتابوں کا کیا کام تھا؟ کہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان کے درمیان وہ فیصلہ کرتی، یعنی اگر کسی کو کوئی اختلاف ہوتا تو وہ کتاب کی طرف رجوع کرتا، کتاب کو دیکھتا کہ کتاب میں میرے لیے کیا حکم ہے، کتاب میں میرے لیے اللہ نے کیا بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے انبیاء کرام کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا، اور ان کے ساتھ ایک ایسی کتاب بھیجی جو فیصلہ کرنے والی تھی اس چیز کا جن میں لوگوں میں اختلاف تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، فِيهِ، جس میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے، أُوتُوهُ، جو دیے گئے کتاب، ہو جو ہے وہ کتاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہی لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، فِيهِ، جس میں، کس میں؟ کتاب میں، مگر ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی۔ جن کو کتاب دی گئی انہی نے کتاب میں اختلاف کیا۔ کیسے اختلاف کیا جاتا ہے کتاب میں؟ جب انسان کو لگتا ہے کہ میری من مرضی کے مطابق حکم نہیں ملا، جب وہ کہتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ میری مرضی کا نہیں ہے، جب انا آڑے آ جاتی ہے، جب تکبر انسان کے آگے آ جاتا ہے کہ میں کیوں اس بات پہ عمل کروں، میں کیوں اس بات کو چھوڑوں، میں کیوں کسی اور کو حصہ دوں، میں کیوں کسی کی بات مانوں، تب جو ہے نا وہ کتاب میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کتاب جو تھی وہ تو اختلافات کو دور کرنے آئی تھی، لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے کتاب میں ہی اختلاف کر دیے، اپنی مرضی کے تفسیر بنا دیے، اپنی مرضی کے معنی رکھ دیے کتاب میں، اور کتاب میں ہی اختلافات شروع کر دیے۔ من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، جو آئی ان کے پاس نشانیاں، دلائل، بغین، سرکشی کی، بینہم، آپس میں، یعنی آپس میں ہی انہوں نے سرکشی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب اس لیے بھیجی تھی تاکہ وہ ان کی اصلاح کر لے، تاکہ جو معاملات ان کے بگڑے ہوئے ہیں ان سے کتاب سے مدد حاصل کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ کتاب میں ہماری مرضی کا کوئی حکم نہیں نازل ہوا، کتاب میں تو ہمارے لیے یہ کہا گیا کہ سود کو چھوڑ دو، زکوٰۃ ادا کرو، جب کہا گیا کہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنی وراثت میں سے حصہ دو، تو لوگوں نے تو اس پر اعتراض کیا اور اپنی مرضی کے تفسیر بنا دیے، اپنی مرضی کے معنی رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہد اللہ، پس ہدایت دی اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، لما اختلفوا، اس چیز میں جو اختلاف کرتے تھے، فیہ، بیچ اس میں، من الحق کی، حق سے، باذنہ، ساتھ اس کے حکم سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں سے جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا تھا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے ایمان لائے۔ اب یہ لوگ ایمان کیسے لائے؟ کون تھے یہ لوگ جو ایمان لائے؟ یہ وہ لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کتاب میں جو عمل کرنے کو کہا گیا ہے میں وہی کروں گا، میں اور کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتی ہوں تو آپ کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا کہ ایک شخص ہے، وہ نکلا ہے دین کے راستے پر، اب وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے طرح طرح کی باتیں سنتا ہے۔ جیسے آج ہم اپنے دور کی بات لگاتے ہیں، یہ پہلے دور کی بات کی گئی، جو اہل کتاب والے تھے ان کی بات کی گئی، لیکن ہم نے چونکہ قرآن پڑھے ہیں تو ہم نے خود سے ریلیٹ کرنا ہے۔ مثال بھی ہم اپنے سے ہی لیں گے کہ ایک شخص ہے جو دین کے راستے پہ چلا ہے،
اب وہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، کتاب پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لا علم ہے۔ اب وہ مختلف مولانا کے پاس جاتا ہے، علماء کرام کے پاس جاتا ہے، اور علماء جو ہمارے آج کل کے علماء ہیں اس کو مختلف طرح کے اختلافات میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس طرح کرو، کوئی کہتا ہے دین میں ایسی بات ہے، کوئی کہتا ہے ایسی بات ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو مولوی ہوتے ہیں ان کے آپس میں بھی ایک دوسرے کے نہیں بن رہے ہوتے۔ کوئی کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہے، کوئی کہتا ہے یہ اہل سنت ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کی آپس میں ہی بڑے اختلافات چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جو شخص دین کے راستے پہ چلا ہے، جو لا علم ہے، وہ کیا کرے؟ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا، وہ کس پر یقین کرے، کس کی بات کو مانے؟ وہ تو ڈگمگا جائے گا نا، اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، پھر انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے۔ اب جو شخص ہے اس کو جب دین کی سمجھ نہیں آ رہی، اس نے کس کی طرف رجوع کیا؟ قرآن کی طرف رجوع کیا۔ اس نے دیکھا کہ جب مجھے کوئی اچھی گائیڈ نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ میں کس کی بات مانوں، اس نے قرآن کی طرف رجوع کیا، اور قرآن میں جو بات کہی گئی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کس لیے بھیجا گیا؟ تاکہ جو چیزیں اختلافات پیدا کر رہی ہیں ہم اس کو ٹھیک کریں، جو چیزیں غلط کہہ رہے ہیں ہم قرآن میں دیکھیں کہ واقعی یہ بات ہے کہ نہیں۔ اور ہمارا سب سے زیادہ ویک پوائنٹ آج کا میں جو کہتی ہوں کہ وہ کیا ہے، ہم بہت جلدی کسی پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ ہم کہیں سے کچھ سن کے آتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مولوی نے بات کہی ہے تو یہ سچی ہے۔ ہم نے کبھی آ کر قرآن نہیں کھولا، کبھی ہم نے سرچ نہیں کیا کہ جو اس نے بات کہی، جو اس نے حدیث ہمیں بتائی، کہ واقعی وہ ایسے تھی یا نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، میں کسی پہ کوئی بلیم نہیں کر رہی، کسی کو تنقید نہیں کر رہی، لیکن یہ ہمارا طرز عمل ہو چکا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی پہ بھی بہت جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے کہا تھا تو ایسی ہی بات ہے۔ ہم نے کبھی قرآن آ کے کھولا، کبھی دیکھا کہ قرآن میں یہ آیت ہے بھی یا نہیں، قرآن میں یہ فرمان ہے بھی کہ نہیں۔ ہم لوگوں کی باتیں مان لیتے ہیں، یا اپنے آباء و اجداد کی جو پہلے ہی ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، پہلے جو ان کی عمل ہوتے ہیں انہی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی خود کا جائزہ نہیں لیا، کبھی محاسبہ نہیں کیا۔ حالانکہ جب ہم نے کوئی چیز لینی ہو بازار سے چیز لینی ہو، ہم ایک جگہ سے نہیں، دو جگہ سے نہیں، تین جگہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں سے لیں جہاں سے ہمیں ریٹ بھی مناسب ملے، اور وہاں سے جہاں سے ہمیں چیز بھی اچھی ملے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پٹی باندھ لیتے ہیں۔ اب میں جو کہتی ہوں، میں نہیں کہتی کہ میری ہر بات پر آپ یقین رکھیں۔ اگر آپ میری باتوں کا انکار کرتے ہیں تو آپ کافر نہیں کہلائیں گے۔ کسی بھی مولوی کا بات کا انکار کرتے ہیں تو آپ کافر نہیں کہلائیں گے۔ لیکن اگر آپ قرآن اور حدیث کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تب آپ کافر ہوں گے، تب آپ کفر کے زمرے میں آئیں گے۔ تو لہٰذا جب میں بھی کوئی بات کہوں، میں بھی کوئی آیت پڑھوں، تو آپ چیک کیا کریں کہ میں نے جو بات کہی وہ ٹھیک کہی یا نہیں کہی۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہیں پہ کچھ بات غلط کہہ دوں، یعنی ترجمے میں مسٹیک ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو آپ مجھ سے کہیے، مجھے بتائیے کہ یہاں پہ آپ کی مسٹیک تھی، تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے اور باقیوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ لیکن ہم اس معاملے میں بہت زیادہ ویک ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو، اس کتاب کو، جو پہلے لوگوں پر بھی کتابیں آئی تھیں وہ اسی لیے اتاری گئی تھی تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات چل رہے تھے وہ ان کا اصلاح کر سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ چکی ہوگی۔ 72 جو فرقے ہوں گے وہ گمراہی پر ہوں گے، ایک فرقہ وہ جو ہے وہ قیامت تک سیدھے راہ پہ ہوگا۔ اور وہ کون سا فرقہ ہے؟ جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی زندگی کے طرز عمل پر عمل کرے گا، یعنی جیسا اللہ کے نبی نے کیا ہوگا، صحابہ کرام نے کیا ہوگا، ان کے نقش قدم پر جو فرقہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا جو طرز عمل ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے مطابق ہے یا اللہ اور اس کے اصحاب کے مطابق ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اصحاب کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہمارے لیے فکر کی بات نہیں۔ اگر ہمارا طریقہ مختلف ہے، ہماری عبادات مختلف ہیں اللہ کے نبی سے، صحابہ کرام سے، تو پھر ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہم نے شروع میں قرآن کے شروع میں پڑھی سورۃ فاتحہ، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ اب انعام کن لوگوں پر ہوا؟ جو خود بھی دین پہ چلے اور دوسروں کو بھی اس پر چلانے کا حکم کیا، یعنی دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے، خود ہی نہیں، اکیلے ہی نہیں جنت میں جانے کا انہوں نے خواہش کی، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کیا۔ اب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی اچھی بات آپ کو پتہ ہے تو اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی اس سے استفادہ حاصل کروائیں۔ اب جیسے آپ کے پاس یہ ویڈیو آتی ہے، کوئی آپ کو اچھی بات پتہ چلتی ہے، کچھ بھی، تو آپ اس ویڈیو کو کہیں پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو ہر طرح کی پرمیشن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بہاف پر گروپس بنا کر ان ویڈیوز کو چلائیں، جہاں جہاں تک یہ قرآن کی تعلیم جائے گی اس کا جو اجر ہوگا وہ آپ تک بھی پہنچے گا۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے اپنی زندگی سنوار لیتا ہے تو وہ جتنا عمل کرے گا تو اس کا عمل کرنے کا جیسا اجر اس کو ملے گا ویسا ہی آپ کے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا۔ کتنی ہی بہترین بات ہے۔ پھر یہ کام ہماری زندگی تک نہیں رہے گا، ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی یہ جو عمل ہے ہمارے لیے زندہ رہے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو آپ نے لہٰذا اپنے لیے کچھ ایسے اعمال کر کے رکھنے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہیں، ٹھیک ہے؟ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔